کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ تو خاص طور پر لہسن جو ہے آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے؟ آرگینک آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، اس کا استعمال کرنا ہارٹ کے پیشنٹ کیسے استعمال کریں تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہارٹ کے پیشنٹ اس کے دو طریقہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے مفید تو یہ ہے کہ صبح نہار میں استعمال کیا جائے، تو آپ رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ آپ کے بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے، اس کو اندرونی طور پر آپ کے آنتوں سے چربی کو اور جو جمی ہوئی یعنی کہ تیل وغیرہ ہے، یہ گھی وغیرہ ہے جو آپ کے آنتوں میں چربی جم گئی ہے، اس کو صاف کرتا ہے آنتوں کو ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو مادہ ہے نا سلفر، یہ بڑا بہترین چیز ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، ایک جوا لہسن لے لیں، حصہ بقدر جثہ تو ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، دیکھیں آج ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اس وقت جو ہے وہ موٹاپا بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں اکثر جو ہارٹ کے پیشنٹ آپ کو نظر آئیں گے نا، کمزور پتلا دبلا بندہ بہت کم آپ کو ہارٹ کا پیشنٹ نظر آئے گا۔ اور جو میں یہاں چیریٹی ورک کے لیے ایک جگہ ایک علاقے میں گیا، وہاں پر تو وہاں 4000 فٹ کی بلندی پہ ہمیں جانا پڑا۔ تو جب میں وہاں گیا تو میں نے کہا یار یہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو دل کا اٹیک ہو جائے تو یہاں سے ہاسپٹل کیسے لے کے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہاں کسی کو اٹیک ہوتا ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک بندہ روزانہ 4000 فٹ کی بلندی پہ چڑھتا ہو اترتا ہو تو اس کو کب جو ہے ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو جب ظاہری بات ہے موٹاپا، جن لوگوں کا جو موٹاپے کا شکار ہیں، جو چلتے پھرتے نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہی ہارٹ کے پیشنٹ بنتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے یہ غذا جو ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کے لیے ہارٹ پیشنٹ، یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے، آپ کے جسم میں خون کے روانی کے لیے بہت مفید ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک جوا لہسن لے لیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو 2 جوے سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا جسم ٹھیک ہے، نارمل ہے، تو پھر آپ کو جو ہے ایک جوے لہسن جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اکثر لوگ چبا کر جو ہے وہ کھانا پسند بھی نہیں کرتے اور کھانا بھی اس کو ذرا مشکل ہے، تو اکثر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس کو چبانا تو بہت یقینی طور پر مشکل ہے۔ تو آپ اس کا کیا کریں، جس طریقے سے میں استعمال کرتا ہوں یا ہمارے استاد حکیم نے ہمیں بتایا، وہ طریقہ سب سے مفید ہے، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، اور اس کو پیسز کرنے کے بعد ایک ٹی اسپون میں رکھ لیں اور اوپر سے کھا کے اوپر سے سادہ پانی پی لیں، نیم گرم پانی پی لیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، رات کو کھا کر سو جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ طریقہ آپ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی صبح نہار کو اس کا استعمال اچھا ہے، کیونکہ جب آپ کا ظاہری بات ہے آپ ہارٹ کے پیشنٹ بنتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یا اسی طریقے سے آپ کا بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہو گیا، تو کولیسٹرول کے مریض ہیں آپ، تو آپ کے لیے یہی طریقہ ہے، صبح نہار میں استعمال کریں۔ نہیں تو صرف ہارٹ پیشنٹ ہے تو آپ اس کو رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ وہ لوگ جو معدے میں تیزابیت کا شکار ہیں، جن کو ہمیشہ معدے میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے، سینے میں جلن رہتی ہے، ہارٹ برننگ ہوتی ہے، تو وہ اس کا استعمال جو ہے پھر وہ دوسرے طریقے سے کریں گے۔ اس کا استعمال پھر کس طریقے سے کرنا ہے، آپ اس کو قہوے کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ چٹنی کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں دھنیا پودینے کی چٹنی بنائی جاتی ہے، دھنیا پودینہ گرین چلی، اور اس کے اندر آپ 2 جوے لہسن ڈال دیں اور وہ آپ دوپہر میں کھانے کے ساتھ کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ڈکار آتی ہیں اور منہ سے مہک آتی ہے، اب اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں، اس کا بھی حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بعد منہ سے مہک آتی ہے، تو دیکھیں پہلے تو ہمیں ایسے وقت میں کھانا چاہیے کہ اگر ہمیں ڈکار آ بھی جائے، بالفرض آ بھی جائے،
تو ہم نماز میں نہ ہو یا نماز کا ٹائم نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے مفید ٹائم 2 ٹائم ہے۔ ایک صبح مارننگ ٹائم ہے، فجر کی نماز کے بعد لے لیں آپ، ظہر کی نماز تک کافی ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رات کو سونے کے بعد پوری رات ہوتا ہے، پوری رات ہوتی ہے۔ تو 2 ٹائم جو ہے یہ بہت مفید ہے۔ اس میں یہ کہ آپ کی نماز کے اندر بھی آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، اور دوسرے ساتھی جو آپ گھر والے ہیں یا آپ کے تو وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کا ایک اور جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے اب، کہ آپ کے منہ سے مہک نہ آئے، تو تھوڑی سی اجوائن لے کر منہ میں ڈال لیں، اس کو چبا لیں تھوڑی سی۔ اچھا، اجوائن بھی مشکل ہے، تھوڑی سی سونف لے لیں۔ اچھا، تھوڑی سی سونف بھی مشکل ہے تو آپ تھوڑی سی یہ ایک الائچی لے لیں، اس کو منہ میں چبانا شروع کر دیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے، یا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا دودھ پی لیں۔ لہسن اور دودھ کا استعمال، اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آگے جا کر بات کروں گا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ ہے طریقے کچھ کہ اگر آپ کے منہ سے مہک آتی ہے تو انشاءاللہ سونف کھانے سے لہسن کے بعد، اور اسی طریقے سے اجوائن کھانے سے اور الائچی کھانے سے آپ کے منہ سے مہک بھی نہیں آئے گی۔ اب آئیے ناظرین کرام، ایک تو کولیسٹرول کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، ہارٹ کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں،